اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، کتبہ فرض کی گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ کتاب میں ہے، علی الذین، طرف لوگوں کے، من قبلکم، تم سے پہلوں کے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، جیسا کہ فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچو، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے، تم لوگوں کو پرہیزگاری کی طرف بلانے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے تو ان کا معاملہ رب اور رب کے رسول کے درمیان ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینے دوسروں کے لیے مختص کیے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان اور رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سب مہینوں سے صرف میں نے یہ اپنے لیے مہینہ چنا ہے، تو میں اس لیے یہ مہینہ چنا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کون لوگ ڈرتے ہیں۔ جو روزہ رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے ہیں۔ آگے ہے ایامم، گنتی، ایامن دن ہیں، معدودات، گنتی کے، چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن، پس جو کانا ہیں، منکم تم میں سے، مریض علی سفرن، یا سفر میں ہے، فعدۃ، پس پورے کرے، من سے، ایامن، دن، اخرى، دوسرے،
ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ گنتے کے چند دن ہیں، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے تو اس کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ اب اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایک عورت تھی، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ اترا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو روزے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں کیا ان کا کفارہ ہم پر فرض ہے، کہ ان کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے؟ آپ نے جھٹلا دیا۔ اس عورت نے پھر سوال کیا، پھر جب تیسری بار سوال کیا تو انہوں نے کہا پہلے تو فرض نہیں تھے، پر اب تو بار بار تنگ کر رہی ہے یا فرض ہے؟ یہ ہمیں اس چیز سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتی تو وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی عورت نبیہ نہیں بن سکی، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس کو باپردہ پھر رہنا چاہیے نا، کیونکہ جو ذہین و فطین لوگ ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، تو پھر یہ لوگ عورتوں کو ہر طرح کی آزادی دے دیتے ہیں، جیسے بلی کے آگے گوشت رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان احکام کو دیکھتے ہوئے عورت کو باپردہ بنایا گیا ہے، تو وہ باپردہ رہے تو تب ہی اچھا ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ عَلَى الَّذِينَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اور علی جنہیں الذی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یوتقونہ نہیں دی، وعلی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ جن لوگوں کو یوتقونہ دی ہے طاقت، یعنی کہ وہ اس فدیہ کھانا کھائیں مسکینوں کو، والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ فدیہ دیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی کہ کوئی مریض ہے اور اس کے پاس وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کے پاس ویسے مال و دولت کافی ہے، پر اس کا بیماری کے باعث یا دوسری وجوہات کی باعث
زیادہ تر بیماری کا ہی لیا جائے گا، یا جو قرآن پاک میں ہے کہ وہ اگر روزے رکھنے سے قاصر ہے تو وہ اپنا فدیہ دے۔ قرآن کریم میں ہے کہ 40 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اگر وہ تندرست ہے تو اس پر روزے فرض ہیں، پھر وہ کسی صورت روزے نہ رکھے تو وہ گنہگار ہے۔ فمن پس جو تطوع زیادہ کرے خیر نیکی فہوا، تو بس وہی خیر اللہ، زیادہ نیکی زیادہ، فہوا پس وہی خیر بھلائی، لہو اس کے لیے، فمن پس جو تطوع نیکی تطوع کرے خیر بھلائی، فہوا وہی خیر اللہ بھلائی ہے اس کے لیے، وعن اور بے شک تصوموا روزے خیر لکم بہتر ہیں، لکم واسطے تمہارے، ان بے شک کنتم ہو تم تعلمون جانتے۔ فمن تطوع خیر فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ پس جو تم میں سے زیادہ نیکی کرے بہتر ہے، اور اگر وہ روزے رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہو تم جانتے۔ جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو صاحب استطاعت ہے، تندرست ہے، تو وہ دے، وہ روزے رکھے، وہ لازمی روزے رکھے۔ تو صرف بیماری کی حالت میں یہ بہتر ہے۔ روزے کے علاوہ اگر وہ کسی کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے یا کسی کا خیال رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، تو وہ اس کے اجر میں اضافہ، اس کے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ روزے رکھیں، کیونکہ میں پہلے تشریح کر چکی ہوں۔ نیکی کا اپنی طرف ہے، پر تندرست پر روزہ ہر صورت میں فرض ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا ثواب اس کو دگنا ملے گا۔ شہر رمضان الذی، شہر اترا ہے اس میں رمضان شریف میں، شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان شریف کا، الذی لوگ انزل اترا ہے، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدی ہدایت ہے، للناس واسطے لوگوں کے، وبینات اور نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت ہے، والفرقان اور روشن باتیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ماہ رمضان المبارک جس میں قرآن پاک اترا ہے، واسطے لوگوں کے لیے ہدایت اس میں اور روشن نشانیاں اور باتیں ہیں۔ کہ رمضان کی فضیلت ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے،
ایک تو اس میں پرہیزگاری ہے، ایک جسم کی زکوٰۃ ہے، اس میں مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کے پہلے عشرے سے لے کر آخری عشرے تک رحمت ہی رحمت ہے۔ جو کوئی اس رحمت میں نہانا چاہتا ہے وہ نہا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے احکامات نازل کی ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ تصوف کا رتبہ اختیار کرے، یعنی کہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا لو اور ٹھوس لو اور کسی عورت کی برائی کرنے لگ پڑو، دوسری عورتوں کو تاڑنا شروع کر دو اور احکامات الہی کو بھول جاؤ۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور اپنی بیوی سے بھی دور ہو جاؤ رمضان المبارک میں اور اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو۔ یہ رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے، اور جو اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ روزے دار نہیں ہیں۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، فمن پس جو شاہد گواہ ہے منکم تم میں سے شہرو مہینے کے فلیصم پس روزے رکھے، ومن اور جو کانا ہے مریض او علی سفرن یا سفر میں ہے فعدۃ پورے کرے من سے ایام دن اخر دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ یہ ہے تو جو تم میں سے ہو تم گواہ اس مہینے میں جو روزہ رکھے، اور کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو بس وہ پورے کرے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بکم تمہارے لیے یسرا آسانی، ولا اور نہیں یرید چاہتے بکم العسرا تمہارے لیے تنگ دستی، وَلِتُکْمِلُوا اور پورے کرو عدت کے گنتی کے دن، عدتا گنتی کے دن، وَلِتُکَبِّرُوا اور واسطے جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علی پر ما ہداکم نہیں ہدایت دیتے، وَلَعَلَّكُمْ اور ہدایت دیتے ہیں تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُکْمِلُوا العدۃ وَلِتُکَبِّرُوا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّکُمْ تشکرون۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کے لیے آسانی، نہیں چاہتے تنگ دستی، اور پورا کرو گنتی کے دنوں کو، اور بڑھائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَکَ سوال کریں عبادی بندے انی میری طرف سے، فإنی پس قریب ہے
پس قریب ہے۔ اجیبن قبول کرتا ہے، دعوت تدائی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی پکارتا ہے، فلیستجیبوا پس قبول کر لی جاتی ہے اس کی پکار، اس کی دعوت، ولیؤمنوا پس جو ایمان لے بھی ساتھ، لعلکم تاکہ تم یرشدون راہ پا جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب سوال کیا جاتا بندے سے اس طرح سے، بس قریب ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے، جب وہ پکارتا ہے تو پس اللہ تعالیٰ اس مومنوں کی دعوتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ راہ پا جائیں۔ کہ جب بندہ بھٹکنے کے بعد سیدھے راستے پر رب تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے صدقے دل سے، اور رب تعالیٰ ان کی پکار سن لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے رہتے ہیں کہ کب یہ توبہ کرے گا گناہوں سے۔ وہ ان کی طرف آخری وقت تک توبہ کی امید رکھتے ہیں کہ کب یہ اس طرف لوٹے گا۔ تو پھر جب وہ رب تعالیٰ کے احکامات کو پہچان لیتا ہے، رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے لگ پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اُحِلَّ حلال کیے گئے ہیں، لَکُم واسطے تمہارے، لیلۃ رات میں، صیامہ روزے کی حالت میں، کہ رفث جاؤ، الی طرف، نساکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ تمہارا، لباس ہے، لکم اور تم اس کے لباس ہو، وانتم اور ہو تم، لباس لہن تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ علم جان لو اللہ تعالیٰ، انکم بے شک، کنتم ہو تم، تختانون خیانت کرنے والے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتابا تو توبہ قبول ہوئی، پس توبہ قبول ہوئی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف فرمایا، عنکم تم کو۔ اب ہے اُحِلَّ لَکُم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم
کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ حلال کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بیویاں رمضان کے رات میں، کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ جان لو اللہ تعالیٰ بے شک سے تم خیانت کرتے اپنے جانوں پر، پس تمہاری توبہ قبول ہوئی اور وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ پہلے قرآن کریم فرقان حمید میں تھا کہ رات جب روزہ چھوڑ دیتے تھے تو پھر بھی اپنی عورت سے جمع نہیں کر سکتے تھے، تو پھر صبح تک تو وہ رکے رہتے، اپنی عورتوں کے پاس نہ جاتے۔ تو جب رات ہوتی تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ انہوں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو تو ہم روزے سے ہوتے ہیں، رات کو ہم اپنی عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی مباشرت کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ایک یہ بھی مفہوم ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یا حضرت عثمان غنی، ان میں سے ایک وہ خلفائے راشدین تھے، وہ رات کو دیواریں پھلانگ کر اپنی عورت کے پاس چلے جاتے تھے اور ہم بستری کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو اس لیے پہلے جمع حرام تھا کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ صبح کی حالت میں آپ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے، ہاں رات آپ اپنی عورتوں کے پاس جا کر ہم بستری وغیرہ مباشرت وغیرہ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ اس سے دوسرا معنی بھی مفہوم ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس عورت پر، اس مرد پر یہ بھی فرض ہے کہ اپنا رات کا معاملہ کسی کے آگے ظاہر نہ کریں، کہ مرد کے لیے ہے کہ جو رات کو یا آج کل عموماً عورتیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے یا جو بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، صبح اس کو گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں، ہاں بتاؤ رات کیا ہوا، رات کس طرح بیتی، یا یہ کچھ مرد حضرات بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ کچھ اس طرح اس قسم کے
خیالات میں جگڑے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ان پڑھ گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ سہاگرات کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو کچھ جب لوگ گھیر لیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ میں گھیر لیتے ہیں، تو وہ رات کی پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور لڑکی چاہے بتائے نہ بتائے، مرد بڑے اپنے اندر ایک قوت اور ایک اپنے اندر ایک شیطانی جذبہ پیدا کر کے وہ الف سے لے کر یہ تک اپنی رات کی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ممانت ہے، سخت ممانت ہے کہ اپنی رات کی، اپنی بیوی کی باتیں اور اس کے متعلق ظاہر، کیونکہ کفار کا یہ پہلے طریقہ ہوتا تھا کہ جب آگے سے بھی بیان ہوگا کہ وہ کچھ تو اپنی بیویوں پر بہت ہی زیادہ فدا ہوتے تھے، کچھ مردوں کو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ مردوں کی یہ چیز کم ہو کر ان میں دوسری برائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری برائیوں کے ساتھ، کیونکہ ایک مکمل انسان ایک نہ ایک برائی لازمی ہوتی ہے، تو جو مرد اس طرح کے شہوت زدہ باتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں یا اپنا یہ صورتحال بیان کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن ہیں، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو جو عورتیں ایک چھت کے نیچے رہ کر مرد کی تمام برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، مجھے کھانے کو نہیں دیتا، مجھے پینے کو نہیں دیتا، اور وہ مردوں کی وہ خاصیت ان کو جہنم مل جاتی ہے، عورتوں کی یہ خاصیت ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے کہ دوسری عورتوں کے میرے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کی طرف توجہ دیتا ہے، اور اکثر اپنی بیچارگی کی حد تک وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں کہ شادی کے 3 سال یا 4 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مظلوم ترین چیز بنانے پر چل پڑتی ہیں کہ میرے اوپر ظلم کی یہ انتہا ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسی عورتوں سے تم لوگ کنارہ کشی کر لو، اور جب کچھ عورتیں جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ اگر کسی پیر یا فقیر کے پاس اپنا کوئی مسودہ یا کوئی اپنا ایسی چیز ظاہر کرتی ہیں تو وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، اور جو اپنے اندر برائیوں کو ایک طرح کی جڑ دیتی ہیں، تو پھر کچھ عورتیں خواہ اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں، بہنوں کے پیچھے لگ کر، اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کر مرد کی زندگی حرام کر دیتی ہیں۔ وہ بھی ایسی عورتوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، پڑوس جو ہوتا ہے، آس پڑوس جو ہوتا ہے، کچھ عورتیں نیک بھی ہوتی ہیں، بہت نیک ہوتی ہیں، پر کانوں کی کچی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں، جو عقل مند ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنی بات شیئر کرو، اگر آپ نے شیئر کرنی ہے، اگر اس کا کوئی آپ کو حل چار کجا نہیں نظر آتا تو کچھ عقل مند
سمجھو کہ یہ نیک عورت ہے اور چلاک بھی ہے، چاق و چوبند بھی ہے، تو ایسی عورتوں سے منہ موڑ لیں، اور جو سمجھتے ہو کہ یہ نیک ہے یہ آپ کی بات کو ظاہر نہیں کرے گی، یا اپنے بیماری کی صورت میں وہ اس سے بات شیئر کر سکتی ہے، دوسری صورت میں نہیں۔ اب قرآن کریم فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تھے تم خیانت کرتے، کہ جب وہ رات بستری کرنے کے بعد صبح چلے جاتے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے توبہ کر لی، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس اگر وہ باشروہن مباشرت کریں تم سے، وابتغوا اور طلب کریں، ماں جو کتبہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم واسطے تمہارے، وکلوا کھاؤ، واشربوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین کہ ظاہر ہو جائے تم پر الخیط ابیض روشنی، من الخیط ظاہر ہو جائے اسود سیاہی، من الفجر اور فجر تک۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب پہلی آیت یہاں تک ہے کہ بے شک تم مباشرت کرو اور حاصل کرو جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے، تم کو مباشرت کرو، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ رات کو اپنی عورت کے پاس جاؤ اور صحبت کر لو، اور یہ آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی، تو اب آگے سے یہ ہے اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفیدی سیاہی میں، سفیدی ظاہر ہو جائے، سیاہ رات ختم ہو جائے، یعنی کہ فجر تک، من الفجر فجر تک۔ ثم پھر اتموا پورا کرو، صیام روزہ، الی اللیل رات تک۔ کیوں کہہ رہے ہیں پھر اپنا روزے کو پورا کرو، اور ولا تباشروہن اور نہ قریب جاؤ، اور اگر ہو تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں، فی المسجد مسجد میں، ثم الصیام
ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاکفون فی المسجد، کہ پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ قریب جاؤ اپنی عورتوں کے، یعنی مباشرت نہ کرو ان حالتوں میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ یعنی کہ اس کا یہ مفہوم ہے کہ کھاؤ پیو مباشرت کرو فجر تک، کھا پی کر فارغ ہو جاؤ، عورتیں تم پر حلال ہیں اس وقت تک۔ پھر اگر سیاہی روشنی میں بدل جائے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل ہو جائے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد رات تک تم اپنی عورت کو نہ چھو سکتے ہو اور نہ ہی تم اس سے بوسہ وغیرہ کر سکتے ہو، کیونکہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس صورت میں بھی کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر تو بالکل ہی آپ اپنی عورت سے یہ تصور بھی مت کرو۔ دل کا یہ حدود جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، فلا پس نہ تقربوہا قریب جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں پر، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ حدود ہیں یعنی یہ جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور نہ قریب جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، واسطے لوگوں کے لیے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر جاؤ، کہ اعتکاف کی حالت میں آپ اپنی عورت سے مباشرت نہیں کر سکتے، بوسہ نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نمبر 1 منہ سے بد افعال مت نکالیں، اپنے قدموں کو برائی کی طرف مت لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ کریں، روزے کی حالت میں اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اعتکاف کی حالت میں بھی اپنے عورت کو اپنے پر حرام کر لیں، اور جب آپ ان سب چیزوں سے پاک ہو جاؤ، یعنی اعتکاف سے اٹھ جاؤ اور روزہ افطار کر لو، تو پھر تم اپنی عورت کے پاس صحبت کے لیے جا سکتے ہو، اس سے پہلے وہ تم پر حرام ہیں۔ ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالکم مال تم درمیان میں کسی کا بالباطل ناحق، وتدلوا بہا الی الحکام اور پہنچاؤ بہا اپنا مقدمہ حاکموں کے پاس، لتقولوا واسطے ان لوگوں کے لیے جو کھاتے ہیں مال فریق نے کرو من سے
अम्वाल माल लिन्नास लोगों का बिलिस्म गुनाह है वांतुम और हो तुम तालमुना जानते हैं। और ना खाओ माल किसी का ना हक किसी के साथ मिलकर और हाकिमों को इतला दो और किसी का माल खाना गुनाह है और हो तुम जानते हैं। इसका एक तरीका ये है कि लोगों का से पूछे बगैर आप अगर आप उनके कारोबार करते हो या उनके मुलाजम हो या ये जो भी कुछ है कि यानी कि तुम उनके सामान की रखवाली तुमको दी गई है तो उसमें हिस्सा तुम्हारा नहीं है। और अगर मालिक तुम्हारा हिस्सा उसमें से तुम्हें दे देता है और तुम फिर भी उसके माल पर नाहक कब्जा कर लेते हो और उसको अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसमें अपना फर्ज होना या उसको भूखा कर देना और उसके बातों को उसके माल पर नज़र रखना, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा ना करो क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस नंबर का है कि जो किसी का नाहक माल ले उड़ता है तो रोज़े में सर हदीस नंबर का मैं ऐसा करूँगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो मालिक का कारोबार हजफ कर देता है या उसकी जो भी प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर काबज होकर उसको मार डालता है। जैसा कि पीछे मैंने बताया कि चाचा जाद भाई ने सिर्फ जायदाद के लालच में अपने चाचा जाद भाई को मार डाला, इसी तरह किसी यतीम का माल या दूसरों पर ये हराम कर दिया गया है कि वो कह रहे हैं अगर एक यतीम बच्चा था उसकी जायदाद थी, अगर उसका तुम्हारे पास से छोड़ दिए जाए कि ये अब बच्चा है इसकी जिम्मेदारी उसका चाचा बाबा फूफी ताई चाची जो कुछ भी जो रिश्ते मौजूद हैं कि ये बड़ा हो जाए तो इसको इसका जायदाद वापस लुटा देना। पर एक दफ़े ये हुआ कि उस बच्चे की जायदाद पर सब ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया कि वो ख़त्म हो गई। अब जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या लोगों ने बताया कि वो फलां जायदाद तुम्हारी थी, ये था वो था, जुल्म और ज़्यादती करके ये सब कुछ किया और इस तरह करके जो लोग यतीमों का माल या किसी भी तरह का माल छीन कर खा लेते हैं और दूसरों के माल पर नज़र रखते हैं कि चोरी कर लें या ये कर लें तो उसके लिए दुनिया में सजा यह है कि उसके हाथ काट दिए जाए और दोज़ख में और आखिरत में उसी आसमान समेत उसको देखते अंगारों में धकेल दिया जाएगा। जैसे उसको गधा बनाकर उसको बीच में फेंक दिया जाएगा।
یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے کہ جو ان میں سے کوئی حاکموں کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، اکثر تو لوگ لالچ میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس وارث کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کے احکام کو کوئی حاکموں تک بات پہنچائے اور اس کو اس کا حق دلا دے تو پھر یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور جو کھاتے ہیں ناحق مال کو کھاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں زمین تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت میں وہی سامان ان کے لیے وجہ دوزخ بن جائے گا۔ اور کہ جو غریبوں اور یتیموں کے مال کی طرف نظر ثانی کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جو ان کے مال کی نگہداشت کرتے ہیں اور بڑا ہونے پر اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، نیچے بہتی نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اور ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے پردہ پوش ہو چکے ہیں ان کو جنت فردوس کے باغوں میں اللہ پاک عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے احکام پر، اپنے سچے احکام پر اور یہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا لیں۔ یا اللہ پاک ہماری یہ التجائیں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔